بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 250 اور 251 اور 252، اور آج ہمارا انشاءاللہ دوسرا پارہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وَلَمَّا، یہاں میم مشدد ہے تو آپ یہاں غنہ کریں گے میم کے اوپر، اور اس کے بعد بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یہاں پر لِجَالُوتَ اور اس سے پہلے خاص طور پہ بَرَزُوا، یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتی ہے، اسے آپ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا، ربنا اس میں را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، اور یہاں جو مد ہو رہی ہے ربنا افرغ، یہاں مد منفصل ہے، چھوٹی مد جسے کہا جاتا ہے۔ علینا صبرا وثبت اقدامنا، صبرا میں صاد موٹا پڑا جائے گا اور اس کو آگے ہم ملائیں گے، یعنی یہاں پہ ہم ادغام کریں گے، صبرا وثبت اقدامنا، قاف موٹا پڑھا جائے گا، قاف کو باریک نہ کیجیے گا اور قاف قلقلہ بھی ہوگا۔ اقدامنا وانصرنا، جی وانصرنا، یہاں نون ساکن کے بعد حرف صاد ہے، یہاں اخفا کریں گے، علی القوم الکافرین۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَمُوهُم کے آخر میں میم ساکن کے بعد با ہے، بِإِذْنِ اللہ کے شروع میں با ہے، یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جی یہاں قاف موٹا ہے، وَقَتَلَ، جی زبر زیر پیش کا خیال رکھیے گا کیونکہ دیکھیے گا معنی کتنے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھو ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اس کے معنی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، لیکن اگر آپ داؤد پہ پیش کی بجائے زبر پڑھ دیں اور جالوت کے زبر کی بجائے پیش کر دیں، یعنی کہ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتُ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، تو معنی اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے زبر زیر پیش کا بہت خیال رکھا کریے۔ آگے دیکھیں جی، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، جی آخر پہ جو لفظ ہے یشاء، یہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، اور رموز اوقاف میں سے آگے تو ہے تو آپ وقف کر دیجیے گا، اور وقف کرتے ہوئے آخر میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ جی آگے دیکھیے گا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، دفع اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، اور آگے الناس نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، جی بعضهم، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ آپ کریں گے اخفاء شفوی۔ آگے لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل على العالمین، جی ذو فضل میں نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد اعلی کی شروع میں عین ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اظہار۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا،
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. جی تلک آیات اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے پیش ہے نتلوها علیک بالحق. اب یہاں جو وقف کریں گے حق، قاف کے اوپر تشدید ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے، تو یہاں بہت آپ نے اچھے والا قلقلہ کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تھوڑا سا رک کے. بالحق تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنَّكَ یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کیجیے گا. اب ان تین آیات بینات کو اب ایک دفعہ سماعت کر لیجئے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. جی ان تین آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. وَلَمَّا اور جب بَرَزُوا آمنے سامنے لِجَالُوتَ جالوت کے وَجُنُودِهِ اور اس کا لشکر قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبراً صبر وثبت اور جما دیجئے اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا اور ہماری مدد کیجئے علی القوم الکافرین کافر قوم پر. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. فہزموہم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے شکست دی انہیں. وقتل اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وآتاہ اور اسے دیا اللہ نے الملک بادشاہت ملک والحکمت اور حکمت وعلمہ اور اسے سکھایا مما یشاء جو چاہا ولولا اور اگر نہ دفع اللہ الناس اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعضهم بعض لوگ ببعض بعض کے ذریعے لفسدت الارض ضرور تباہ ہو جاتی زمین. ولكن اللہ لیکن اللہ ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہان پر. جی ان تین آیات بینات کا مفہوم سمجھیے گا. گزشتہ سبق کے اندر آپ نے سنا کہ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کریں گے ایک نہر کے ذریعے سے، تو تم نے اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، تھوڑا سا پی سکتے ہو لیکن زیادہ پانی نہیں پینا. تو بہت سارے لوگوں نے اس نہر سے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد وہ لوگ تو وہیں بیٹھ گئے کہ ہم سے لڑائی نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اللہ پر بہت یقین پختہ تھا، تو انہوں نے کیا ایک تو پانی نہیں پیا اور دوسرا لڑائی کے لیے بھی تیار ہو گئے. اب لڑائی کس کے ساتھ تھی؟ لڑائی تھی جالوت کے ساتھ. جالوت ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور
وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ادھر سے، اور ادھر سے جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، وہ تھوڑی تعداد میں ان کے مقابلے میں سامنے آ گئے، لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے اندر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے، اور یوں اللہ رب العزت نے اس ظالم آدمی کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم اپنی زمین کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت فضل والی ذات ہے تمام جہان والوں پر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت یہ پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو اس کلاس میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز تیسرا پارہ ہم شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ذرا اور مثبت اور بہتر انداز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ ہم لے کر آئیں۔ آپ سے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔